رویہ کہتے کس کو ہیں؟ a feeling اور opinion about something. انسان فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے یا اوپینین دیتا ہے کسی کے بارے میں، کچھ اوپینین دیتا ہے، اوپینین اباؤٹ سم تھنگ اور سم ون، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتا ہے، یہ سارا کا سارا کہلاتا ہے رویہ، ایٹیٹیوڈ. اور اے وے آف بیہیونگ دیٹ از، یا بیہیویئر کا جو انداز ہوتا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں، کسی سے تعلق جوڑتے ہیں، تو ہمارا جو وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے، ہمارا رویہ ہوتا ہے، رپلائی کرتے ہیں. دانا لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک منہ بند ہے نا تو انسان کا بھرم موجود ہے، اور جب منہ کھلتا ہے، زبان بولتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کیا ہے. تو یہ انسان کی شخصیت کا ایک آئینہ ہوتا ہے کہ جو بولے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اور کس انداز سے بولتا ہے، کتنا بولتا ہے، کہاں بولتا ہے، کہاں چپ رہتا ہے، کہاں اس کو بولنے کی ضرورت ہے، کہاں بولنے کی ضرورت نہیں. یہ سارے کے سارے ایٹیٹیوڈ ہیں، رویے ہیں. انسانی رویوں کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے. پازیٹیو رویوں کا بھی ذکر ہے، نیگیٹو رویوں کا بھی ذکر ہے. اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو وے میں جو رویوں کا ذکر کیا، ایٹیٹیوڈ کا ذکر کیا، اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے. کیا ہے؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. رویے کا ذکر ہے. کسی سے ہارش ہو کر بات کریں، وہی بات آپ کسی سے پولائٹ ہو کر کریں، فرق پڑ جاتا ہے. سختی سے بات کریں یا نرمی سے بات کریں. ڈاکٹر کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں اور اپنا مرض بیان کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے 5 mg کی کوئی ٹیبلٹ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے نہیں، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، مرض بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا، تو پھر 25 mg کی دے گا، 15 mg کی دے گا، پھر 50 mg کی دے گا. ایسا تو نہیں کہ 1000 mg کا ٹیکا ایک ساتھ ہی لگا دے گا، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو فرمایا کہ اے محبوب اللہ کی مہربانی کہ تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، بکھر جاتے، کوئی ٹکتا نہیں، بیٹھتا نہیں تمہارے ساتھ. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو انہیں معاف فرماؤ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں نے بعین ہی پڑھ کر سنایا تاکہ برکتیں فاضل بریلوی کی ہمیں مل جائیں. آیت کو غور کریں، 3-4 چیزیں یہاں پر ہمارے رویوں سے متعلق سمجھائی گئی ہیں. پہلی چیز تو یہ فرمائی گئی کہ مصطفیٰ کریم کے اخلاق کی جو کہتے ہیں نا کہ عروج ہے آپ کے اخلاق کا، وہ اللہ رب العالمین کا انتہائی فضل کہ نبی کی ذات برگزیدہ ہوتی ہے، چنی ہوئی ہوتی ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رب العالمین نے اس معاشرے میں رول ماڈل کے طور پر پیش کیا. تو آپ کی ذات کے لیے نرمی کو پسند فرمایا کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ نرمی کو اختیار کیا آپ نے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر یہ نرمی نہ ہوتی، سختی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا. تو یہ نبی کی ذات کی گویا کہ وہ اعلیٰ کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کی ذات میں جو نرمی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ پسندیدہ عمل ہے کہ لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے. وہ معاشرہ کہ جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دنیاوی اعتبار سے 63 سال کی زندگی گزاری ہے جہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں بت رکھے گئے تھے اور لوگ اس کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے. اسی زمانے کے لوگوں نے مصطفیٰ کریم کی شخصیت اور آپ کے کردار اور آپ کے رویے کو دیکھ کر صادق اور امین کا لقب دیا ہے. ان لوگوں نے لقب دیا ہے جو مصطفیٰ کریم پر ایمان بھی نہیں لائے تھے. ان لوگوں نے بھی آپ کو صادق بھی کہا, امین بھی کہا. گویا کہ ان کی ذات پر اگرچہ ان سے اختلاف ایک طرف, ان پر ایمان نہ لانا وہ ایک طرف, لیکن آپ کی ذات اور آپ کے کردار کی یہ ویلیو تھی کہ ان لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا جو آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. بلکہ جب جن لوگوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ٹھیس پہنچی ہے اور ہجرت کے احکامات نازل ہوئے ہیں, تو جب آپ نے ہجرت بھی فرمائی ہے تو علی المرتضیٰ کو انہی لوگوں کی امانتیں رکھوائیں کہ فرمایا کہ اے علی ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں, تم بعد میں آنا اور ان لوگوں کو ان کی امانتیں دے کر آنا. یہ کردار آپ کے رویے کا وہ بیان قرآن نے بھی فرمایا, حدیث نے بھی فرمایا. پھر فرمایا فاعف عنہم, انہیں معاف کرو. کردار کی بلندی اور پھر معافی کا ذکر کہ جہاں کوئی خرابی آتی ہے, کوئی رکھنا آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی ہرڈل آتی ہے, تو انتقام نہیں لینا بلکہ کیا کرنا ہے, معاف کرنا ہے. پھر کیا فرمایا واستغفر لہم, اور ان کی شفاعت کرو, ان کے لیے استغفار کرو. باب استغفار اس کا خاصا طلب ماخذ, اور ہمارے پاس 1 سالہ اور 2 سالہ علماء تیار ہو رہے ہیں, تو ٹیمیں بیٹھی ہیں ہمارے پاس, وہ سمجھ رہی ہیں کہ باب استغفار کیا ہے, طلب ماخذ. ان کے لیے استغفار کرو, طلب کرو ان سے رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار. اور اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا فرمایا ان کے لیے شفاعت کرو, ان کی شفاعت کرو. پھر کیا فرمایا وشاورہم فی الامر, اور کاموں میں ان سے مشورہ لو, جہاں جہاں پاسبل ہو ان کو اہمیت دو, حیثیت دو, ان کو اہمیت دو, حیثیت دو, تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں. بات نہیں بھی ہے, ضرورت نہیں بھی ہے, پھر بھی مشورہ کرنا چاہیے اپنے ٹیم سے, اپنے معاونین سے, تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کو کام کرنے کا سبق ملے, شعور ملے کہ اس معاملے میں ہم سے یہ پوچھا گیا تھا اور پھر ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا, تو گویا کہ اگر کبھی وقت پڑا تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے اور ڈیسیجن لیے لینا ہے. آپ پوچھیں ہی نہیں کسی سے تو پھر پتہ کیسے چلے گا. تو یہ کردار کی خوبصورتیاں بیان کی گئی قرآن کی اس آیات میں. اب دیکھیے منفی رویہ قرآن بیان کر رہا ہے. کس طرح قوم ہود کا حال بیان کرتا ہے. کیا فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تبعثون, کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راگیروں سے ہنسنے کو. فرمایا کہ سورہ شعراء قوم ہود کا بیان کیا کرتے تھے یہ لوگ, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے, چبوترے نما جگہیں بناتے تھے, اور ان پر بیٹھ کر چلنے والوں پر ہوٹنگ کیا کرتے تھے. ہوٹنگ کرتے تھے ان پر آوازیں کستے تھے, باتیں بناتے تھے, کھیل کود کرتے تھے, مسخری کرتے تھے, اور اس طریقے کا رویہ اپنا پیش کرتے تھے ہر گزرنے والے کے لیے. یہ تو حال تھا قوم ہود کا. ہم نے تو بڑی ترقی کی ہے نا, اگرچہ ہم سویلائزڈ کنٹری میں شمار نہیں ہوتے, ہمارا شمار سویلائزڈ کنٹریز میں نہیں ہوتا, لیکن ہم نے برائیوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, اپ گریڈ کر لی یہ چیزیں ہم نے. یہ لوگ کیا کرتے تھے, عمارتیں بناتے تھے اور وہاں سے گزرنے والوں پر ہوٹنگ کیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں اس دور کے اعتبار سے ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا. کس طرح اپ گریڈ کیا, اس برائی کو اپ گریڈ کیا ہم نے. کہتے ہیں کہ اس کی بری شکل یہ ہے کہ ہم نے اس کو مزید کمرشلائز کیا, اس میں ہم نے گرامر ڈالا. کیا کیا ہم نے, پہلے تو بات یہ ہوتی تھی کہ چائے کے ڈھابے آباد تھے, چائے کے ہوٹلز رات کے وقت میں 12 بجے تک, 1 بجے تک, 2 بجے تک 25 روپے کی چائے پی لی, ہاف کٹ پی لیا, یا 40 روپے کی 50 روپے کی چائے پی لی. 4-6 جو ہے وہ دوست بیٹھے ہیں, گپ شپ کا سلسلہ چل رہا ہے, صرف ان ہوٹلز تک تھا. اب کیا ہو رہا ہے, مزید اس میں ہم نے کہا نا کہ ہم کمرشلائز ہو گئے, ہم نے ہر چیز کو اپ گریڈ کیا ہے.
کوتاہیوں کو، گناہوں کے اڈوں کو ہم نے بہت زیادہ اپگریڈ کیا. اب بڑے بڑے ہوٹلز میں میٹنگ کارنرز ہوتی ہیں، کارنر میٹنگز کے لیے جگہیں خاص کی جاتی ہیں. ہاں، پھر اس میں کیا پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ شیشہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. اب شیشہ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھوڑا. اس سے مزید ہم نے 2-4 اسٹیپ آگے لے لیے کہ ہم نے آئس پر جو ہے اوکے کر لیا ہے. یعنی کہ ہم نے حرام ذرائع کی، شراب اور اس قسم کے دیگر ذرائع کو ہم نے مزید اپ گریڈ کیا. شیشے سے ہم آگے بڑھ کر ہم نے آئس کو جو ہے وہ اوکے کر لیا. اب یہ فراہم کیا جاتا ہے، پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ مزید اخلاقیات اور عادات کا ستیہ ناش نکلے اور لوگوں کو دکھانے، ستانے اور برائیوں کے نئے نئے اڈے بنائے. اور یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے، اس بات کا افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی ان چیزوں پر کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا، ہاں، کہ ان کی روک تھام کی جائے. سرے عام شرابیں بکتی ہیں اور دیگر طریقے سے بھی لوگوں کی اخلاقیات کو، ان کے کردار کو، ان کے رویوں کو خراب کرنے کو کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. وہ تو صرف عمارتیں بنا کر ہوٹنگ کرتے تھے. ہمارے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. قوم شعیب پر عذاب کیوں آیا پتہ ہے؟ ان کے رویے کیسے تھے؟ ان کے کردار میں کون سی ایسی بات تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا؟ یہ قوم بھی ہلاک ہوئی، قوم ہود بھی. قوم شعیب کس طرح؟ فَمَا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں نے پڑھی. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں بھی یہی موضوع ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہی پورا موضوع کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو گھٹا کر نہ دو، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. لوگ نہیں مانے، لوگ نہیں مانے. کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں فَمَا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور ظالموں کو چنگار نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑی رہ گئی. ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا. آج کتنی کمی ہو رہی ہے ناپ تول میں؟ سبزی لینے کے لیے جائیں تو اول تو ہمارے کہتے ہیں نا کہ ویجیٹیبل آئٹمز جہاں سے ہم لیتے ہیں ان کے پاس پراپر باٹ ہی نہیں ہوتے. 1 کلو کا باٹ نہیں ہوگا تو پتھر چلائیں گے، ہاں 200 گرام کا نہیں ہوگا پتھر چلائیں گے. اور اس پتھر کو کس نے ویٹ کیا؟ ان کے کہنے پر ہی نا. حالانکہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ناپ تول والی چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ناپ تول کر لی جائے، لیکن ناپ تول کا تو لینے کے لیے تیار ہے لیکن پراپر باٹ تو ہوں، وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ کمی کی، ناپ تول میں کمی کی ایک صورت بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے. ہاں، کپڑا لینے کے لیے جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ آدھا 1 گز پاؤ گز اس نے کھینچ کر برابر کر لینا ہے. ایسا ہی ہے کچھ اور ہو رہا ہے اس معاشرے میں. جن جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جو جانتے ہیں کہ اس فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. لیکن یہ معاملہ پھر کیا اور چیزیں آپ دیکھ لیں. دودھ خالص شاید ہم نے کبھی بھی نہ پیا ہو. کراچی کے رہنے والوں نے بالخصوص کبھی بھی بھینس کا دودھ خالص پراپر جو آیا ہے ڈیری سے وہ نہ پیا ہو. کتنا دودھ ہے، کتنا اس میں پانی ہے، یہ سب جانتے ہیں. پوری کی پوری قوم برباد ہوئی. ہاں، حضرت جبرائیل امین نے ہیبت ناک آواز سے کہا موتو جمیعاً، سب مر جاؤ. اور ان کی دہشت ناک آواز سے سب کے جگر پھٹ گئے. صبح یہ ساری کی ساری قوم جو رات کو زندہ تھی صبح مردہ حالت میں پائی گئی. ہم نے کہا کہ ہم نے اس ناپ تول میں کمی کے معاملے کو اپ گریڈ کیا یا نہیں کیا؟ دور کے اعتبار سے کس کس طریقے سے ہم نے کیا؟ چیٹنگ کے کیسے کیسے ہم نے طریقہ کار نکالیے. کاروباری حضرات زیادہ جانتے ہوں گے، جن کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ زیادہ جانتے ہیں. ہم جیسوں کا کم واسطہ پڑتا ہے ہم کم جانتے ہیں. کہاں کہاں کس کس طریقے سے. آج ہی میں ایک جگہ موجود تھا، کسی نے گولڈ لیا ہوگا، گولڈ لیا ہوگا تو کہا کہ یار ہم نے فلاں جگہ سے لیا اور انہوں نے ہمیں 24 کیرٹ کہہ کر جو ہے 18 کیرٹ کا گولڈ ٹکا دیا.
تو یہاں پر کوئی جان پہچان ہے آپ کی؟ میں نے کہا ہاں یہ 2 3 4 میں نے نام لیے، ان جگہوں پہ چلے جاؤ، سارے بھروسے والے ہیں۔ تو 2 4 کا میں جو جن سے میرے زیادہ تعلقات، میں نے نام لیا، اب کہاں گیا، خیر اللہ آسانی کرے۔ تو حالات اس دور کے کس طریقے سے ہم نے اپ گریڈ کیا ہے برائیوں کو۔ اس لیکچر کی تیاری میں جب میں یہ سرچ کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میرے نظروں سے گزری۔ ہم کوکنگ آئل لیتے ہیں، پاؤچ آج کل ملتے ہیں، 5 پاؤچز کا ایک پیکٹ، 900 گرام لکھا ہوا تھا اس پر، وہ دکھایا اس نے، نام بھی میں جانتا ہوں لیکن لوں گا نہیں میں۔ 900 گرام کا وہ پاؤچ تھا، پھر اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل بیلنس جو ہوتا ہے اس پر اس نے ویٹ کر کے دکھایا تو 8.42 یا 8.45 کا ویٹ تھا، یعنی 900 گرام پورا 50-55 گرام اس میں۔ اب ایک پاؤچ میں 50 گرام اگر بچا لیا تو 5 پاؤچ میں کتنے بچایا؟ 250 گرام۔ ہاں تو یہ 250 گرام کی جو ڈنڈی لگی، مجھے بتائیے نا کہ ایک پاؤچ کتنے کا؟ 400 کا، 500 کا، کتنا بچا لیا؟ یہ حال ہے اس قوم کا، یہ ہمارے رویے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ان کو سکھ کا سانس ہم نے لینے نہیں دینا۔ یہ لگتا ہے کہ اس قوم نے تہیا کیا ہے۔ سیکھنا کس سے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، سیکھنا کس سے، کون سکھائے گا ہمیں؟ آکسفورڈ ڈکشنری سکھائے گی یا کیمبرج ڈکشنری سکھائے گی؟ انگلش کا کوئی ٹیچر سکھائے گا یا کوئی اور سکھائے گا یا عالم دین سکھائے گا؟ کون سکھائے گا؟ قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ تو پہلے نمبر پر جو شخصیت سکھائے گی وہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کی کتاب قرآن، ٹھیک ہے؟ قرآن اور رسول یہ ہمیں گائیڈ کریں گے، یہ ہمیں سکھائیں گے۔ تو جو رول قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہ رول سب سے پہلے اوکے کرنے کا ہے اس معاشرے میں رہ کر۔ جب ہم نے زندگی گزارنی ہے مسلمانوں والی زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو اوکے کرنا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6025 میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا دربار موجود تھا، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، ایک دیہاتی اعرابی آیا اور مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ 12 سنی ہوگی یہ روایت، آپ نے 12 سنی ہوگی۔ بعض صحابہ اکرام کو اچھا محسوس نہ ہوا، اچھا تو کسی کو بھی محسوس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے گھر میں یہ معاملہ، لیکن وہ تھا دیہاتی اعرابی، سمجھ نہیں تھی اس میں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو فارغ ہونے دو، وہ فارغ ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو ہے اس جگہ کو پانی سے دھو ڈالا گیا، پاک کر لیا گیا، اور جو تربیت کے معاملات تھے وہ حدیث کی شرح میں شارحین نے لکھا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمانی تھی اس وقت فرمائی۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنا مشکل وقت تھا کہ کوئی شخص آ کر مسجد میں یہ معاملہ کرے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ پانی بہا دیا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے، اور ضرورت ہے تو پھر اس کو سمجھا دیا جائے تاکہ آئندہ اس برے فعل سے بچ جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا رویہ تھا۔ ہاں اب آئیے اکابرین کے رویے کی طرف آتے۔ ابراہیم بن ادھم کا نام ہم سب نے سنا ہے، کتنی بڑی شخصیت تھی۔ ہاں اپنی سلطنت کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا۔ ایک گاؤں میں داخل ہوئے، غم سے نڈھال تھے، راستے میں آپ کے جو ساتھی تھے وہ بچھڑ گئے۔ 7 دن ہو گئے، آپ نے نہ تو پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے اور نہ ہی کوئی لقمہ آپ کے حلق سے نیچے اترا ہے۔ اتنا آپ نے سفر کیا، 7 دن تک پانی کا ایک گھونٹ کوئی شخص نہ پیے، ہاں، اور ایک نوالا اس کے حلق سے نیچے نہ اترے تو وہ اللہ کا ولی کر سکتا ہے۔ میرے آپ جیسے کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کا ولی کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ شیطان کو آپ کی صداقت پر غیرت آئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو آپ کی صداقت پر غیرت آئی اور کہ وہ حقیقت کے بادشاہوں اور طریقت کے سلاطین اکابرین پر غیرت کرتا ہے، اور اسے غیرت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مبارک لباس تھا
جو ان اکابر علماء نے پہنا ہے جس کو شیطان نے اتار دیا. معلم الملکوت تھا نا، اس نے اس غیرت کے لباس کو اتارا اور قیامت تک کے لیے مردود ہوا، لیکن اکابرین نے اس غیرت کے لباس کو پہن لیا اور انہوں نے اللہ عز و جل کے قرب کو حاصل کر لیا، اور شیطان رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. چنانچہ شیطان نے ایک نیک بزرگ کا حلیہ اپنایا اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آ کر کہتا کیا، یہ غور کیجیے گا. اب دیکھیے کہ اس نے کیا کہا اور ابراہیم بن ادھم نے کیا کیا. اس کا رویہ شیطان کا اور اللہ کے ولی کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ، دونوں دیکھیے کتنا فرق ہے. شیطان نے نیک انسان کی شکل کو اپنایا اور ابراہیم بن ادھم سے کہنے لگا، اے ابراہیم بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ محبوب جس کی وجہ سے تم نے سلطنت چھوڑ دی، بادشاہی چھوڑ دی، اور جس کی محبت میں تم نے پریشانیاں برداشت کی، مشکلیں برداشت کی، ہاں اتنا سفر تم نے کیا، تو اس نے تو تمہارا نقصان کیا. تم تو موت کے قریب ہو گئے ہو، 7 دن سے تم نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیا، ایک لقمہ تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا، تم موت کے قریب ہو گئے، تم کیا اللہ کو پکارتے ہو؟ اس نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں. معاذ اللہ. آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب بڑا پیارا ہے آپ کا. اب دیکھیے کب کیا رپلائی کرنا ہے، یہ اولیاء اکرام نے سکھایا ہمیں. کیا فرمایا؟ فرمایا جب اپنے مقصود کو ضائع ہو جانے سے امان حاصل ہو جائے. جب انسان کو اپنے مقصد سے امان کے ضائع ہو جانے سے امان حاصل ہو جائے، اس کا مقصد ضائع نہیں ہوا، وہ مطمئن ہوا کہ جو اس کا ٹارگیٹ تھا اس نے اس کو پا لیا. اب اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے اگر اس کو موت بھی آ جاتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. رب کو پانا تھا نا، اس کا قرب پانا تھا، اس کا قرب پانے کے لیے اگرچہ موت بھی آ جائے تو ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں. یہ تھے ہمارے اولیاء اکرام. ہاں یہ وہ اولیاء اکرام تھے کہ جن پر اہل سنت و جماعت کی بقا ہے. ٹائم پاس کرنا. اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں، بالخصوص بعض لوگ جو زیادہ مجھ سے کنیکٹ ہیں اور پریشانی میں رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ امپلائیز جو ہے ہمارے ٹائم پاس کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان کو ہم گریپ اپ کر سکتے ہیں. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بھی انسانی رویے کی ایک صورت ہے کہ انسان اپنے کام میں جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کا ثبوت نہیں دیتا. مکاشفت القلوب میں ہے کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام کا پڑا، حرام کا لقمہ جب انسان کے پیٹ میں پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا. ایک لقمہ پڑا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ لعنت کرے گا. جو کماتا ہی حرام ہے، جو کھاتا ہی حرام ہے، کھلاتا بھی حرام ہے، تقسیم بھی حرام کرتا ہے، ایون یہاں تک کہ مسجد میں دیتا ہے تو بھی حرام کمائی سے دیتا ہے، بتائیے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو ایک لقمے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوا تو جہنم میں داخل ہوگا. حرام لے کر دنیا سے چلا گیا تو کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ جہنم میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مکاشفت القلوب میں یہ. اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اپنی تحقیق پیش کی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو جائز پابندیاں مشروط یعنی طے کر لی گئی ہیں، جائز پابندیاں مطلب یہ کہ صبح اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، جائز پابندی ہے، اس پر اوکے کر دیا آپ نے، فارم فل کر دیا، ٹھپا لگ گیا، آپ کا اجارہ ہو گیا، اب آپ ہل نہیں سکتے. فرمایا جو جائز پابندیاں مشروط یعنی طے کر لی گئی ہیں، ان کا خلاف کرنا ہے، اس کے اگینسٹ چلنا حرام. بکے ہوئے وقت میں اپنا کام کرنا، اپنے کام کے لیے بھیج دیا ہے میں نے، چل بھائی ہو گیا کام. فرمایا بکے ہوئے وقت میں اپنا کام کرنا حرام. ناقص کام کر کے تنخواہ پوری لینا یہ بھی حرام. کام صحیح نہیں کیا، جو کام کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، تنخواہ پوری لے لی، ہاں آنکھوں میں دھول جھونک دی. وہ آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جب کھلا معاملہ تو پتہ چلا گیا تو سارا کام. فرمایا کہ یہ سارا کا سارا حرام. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فتح و رضویہ شریف میں جلد نمبر 19
صفحہ نمبر 521 میں لکھا. یہ مسئلے بڑے سخت ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے پر کسی ہی پر ناراض ہوں، مجھ پر ناراض ہوں یا کسی اور پر ناراض ہوں، اپنی اصلاح کریں. جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں اس کی اصلاح کریں تاکہ ہم حلال کمائیں، حلال اپنے اہل و عیال کو کھلائیں. فرمایا کہ کام کی 3 حالتیں ہیں، 3: سست، معتدل اور تیز. اگر مزدوری میں کم از کم معتدل بھی نہیں، سستی سے کام کرتا ہے تو گناہگار ہے، لیزی پڑ گیا بلا وجہ، اور اس پر پوری مزدوری لینا حرام، اور جتنا کام اس نے سستی کے ساتھ کر رکھا ہے اتنی تنخواہ واپس لوٹائے گا. اسی طرح معتدل انداز میں کام کرنا یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کمپیوٹر آپریٹر ہے، ہم لوگ کمپوز کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن لکھ رہے ہوتے ہیں، دن بھر میں 50 صفحے لکھنے ہیں. پتہ ہے کہ ایک نارمل آدمی نارمل اسپیڈ سے کام کرے گا 50 صفحے لکھ لے گا، 40 صفحے لکھے تو یہ 10 صفحے جو سستی کی وجہ سے، فون پر باتیں کرنے کی وجہ سے، بلا وجہ انٹرنیٹ یوز کرنے کی وجہ سے، باتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے بھی یہ جو 10 صفحات کم لکھے ہیں اس کی جو ہے وہ اجرت لینی جائز نہیں ہوگی، حرام ہوگی. لی ہے تو واپس کرنی ہوگی ورنہ جہنم کے حقدار بنیں گے. اسی طرح ملازمین یا دفتر پر آنے جانے کا وقت درست لکھے. یہ بھی المیہ ہوتا ہے، اپنی کہتے ہیں نا کہ بچانے کے لیے غلط ٹائم لکھا جاتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، وقت کم دینے کے باوجود پورے وقت کی تنخواہ لی جاتی ہے. فرمائے کہ سارا کا سارا عذاب کو دعوت دینا ہو رہا ہے. یہ سارا اس معاشرے میں یہ ہمارا رویہ ہے نا، ہمارا رویہ ہے کہ ہم نے کہیں پر بھی چھوڑنا نہیں ہے. آفس میں تو وہاں پر بھی نہیں چھوڑنا، مارکیٹ میں ہے تو وہاں نہیں چھوڑنا ہم نے، گھر پہ ہے تو وہاں نہیں چھوڑنا ہم نے. یعنی کہیں پر بھی ہم اپنے مسلمانوں کے لیے ہمدرد نہیں. ہر طریقے سے خونخواری اور نوچنے والا، لوٹنے والا رویہ اس قوم کا بن گیا ہے. ذمہ داری ایک پرسیپشن پیش کیا جاتا ہے مینٹورز کی طرف سے، ایک رویہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسپانسبل جو لوگ ہوتے ہیں نا، رسپانسبل ہوتے ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے نا اور غریب خاندان سے ہے، غریب فیملی سے، عموماً بچے پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ غریب فیملی کے ہی ہوتے ہیں. پیسے والوں کے بچے نہیں پڑھتے، عموماً وہ پیسے والوں کے بچے نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں غریب والوں کے بچے. کہا کہ وہ بچے جو غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، فرمایا یہ اپنی فیس جو ان کے والدین ادا نہیں کر سکتے، اب تو بڑی بڑی بھاری فیسیں ہیں نا، 4 مہینے کا سمیسٹر ہے، 1.5 لاکھ روپے کا ہے، 1.25 لاکھ کا ہے، 1 لاکھ روپے کا ہے. ابھی کیسے افورڈ کرے غریب والدین؟ پر منتھ 25,000 کیسے برداشت کریں، 30,000 کیسے برداشت کریں پر منتھ؟ تو بچے کیا کرتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. بلکہ میں اس لیکچر کی تیاری میں جب میں کھنگال رہا تھا تو ایک ایسی ویڈیو میرے سامنے سے گزری کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے، صبح کے وقت میں، اسی میں شام کے وقت میں جو ہے وہ اسٹال لگا رہا ہے فوڈ کا. یعنی فوڈ کا اسٹال، یعنی کہ جو بیکری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، سموسے وغیرہ، اس ٹائپ کا اسٹال لگا رہا ہے اسی یونیورسٹی میں. اس کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے اور اس پروسیس سے مجھے گزرنا ہے. میں جب گزر جاؤں گا تو پھر مجھے نہ اس ڈھابے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کچھ اور ضرورت ہے. جب میں پڑھ جاؤں گا اور اچھا پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ میری اسٹرگل جو ہے مجھے ایک اچھی پے تک لے جائے گی. تو رسپانسبل بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ایک اور ہمارے اس معاشرے کا رویہ غلط رویہ، بعض لوگ غلطی کر کے بھی نہیں سیکھتے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سمجھانے سے سیکھ جاتے ہیں، بعض لوگ اشارے میں سمجھتے ہیں، بعض لوگ تجربہ کر کے سمجھتے ہیں، غلطی کا تجربہ کر کے سمجھتے ہیں. بعض لوگوں کو منع کیا تو نہیں رک جاتے ہیں. بعض لوگ غلطی کر کے سمجھتے ہیں اور بعض لوگ کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، ان کی پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے. ایک وہ ہے جو ہو رہا ہے اسی پر بے وقوفی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں یہی کرنا.
اسی چال پر وہ چلتے رہتے ہیں، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے، غلطی ادھر غلطی ادھر غلطی ادھر غلطی، گویا کہ اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں پھر بربادی ہوتی ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرے وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں لیکن اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، غلطی ہے لیکن ٹھیک کرنے کی حیثیت نہیں ہے، نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہمیں بننا چاہیے۔ ہاں، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو غلطی سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کر آگے نکلتے ہیں۔ ہو گئی غلطی زندگی میں ایک دفعہ، اسے سبق لے لیں، آئندہ نہ کریں یہ غلطی اور آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکسیس حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہمیں انفارمیشن اور پرمیشن کا فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ فرق تو اگرچہ معلوم ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ انفارمیشن اور پرمیشن، کہ کہاں ہم نے انفارم کرنا ہے، بتانا ہے، اور کہاں ہم نے اجازت لینی ہے۔ جہاں ہمیں اجازت لینی ہوتی ہے وہاں پر بھی لوگ انفارم کر کے یہ جا وہ جا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 10 دن تک اپنی جاب سے صرف انفارم کر کے باہر ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک حد تک، ایک لمٹ تک بندہ برداشت ہوتا ہے اور پھر فائر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کہاں انفارم کرنا ہے اور کہاں ہم نے پرمیشن لینی ہے۔ ہر جگہ انفارم کرنے کی نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہم نے پرمیشن بھی لینی ہوتی ہے، لیکن ہماری قوم جہاں اپنا الو سیدھا ہونا ہوتا ہے وہاں پرمیشن کی جگہ پر بھی انفارم کر کے نکل لیتی ہے اور اپنے لیے خرابی پیدا کرتی ہے۔ اس قوم کا حال کہتے ہیں دین سے دوری ہے، سیکھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا سیکھنا کس سے یہ بھی نہیں معلوم، سیکھنا کس سے یہ بھی نہیں معلوم۔ تو آج ہم نے سن لیا کہ قرآن، حدیث، اجلہ علماء، اکابرین اور اولیاء کرام، ان کی شخصیتیں ہیں جس سے ہم نے سیکھنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے، اور ہم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہے۔ بارہا اتفاق ہوا، میں سوچ رہا ہوں یہ بیان کروں یا نہ کروں، چلے میں کر دیتا ہوں، اللہ آسانی کرے۔ رات کو 2 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے یہ موبائل جو ہے وہ بجنے لگتا ہے۔ اچھا، پھر موبائل کریں گے، فون کریں گے یا واٹس ایپ کریں گے، پھر سوال کیا کریں گے؟ آپ سوئے تو نہیں تھے؟ رات کے 1:30 بجے بھی مجھے سونے کی اجازت نہیں ملے گی کیا؟ یعنی کہ یہ ہماری اس قوم کا رویہ، یہ 2 دن پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ بارہا ہوا۔ 2 دن پہلے بھی 1:54 پر ایک میسج آیا واٹس ایپ پر شرعی مسئلے کے حوالے سے۔ مجھے بتایا نا آدمی سویا ہوا ہے۔ میں آگے بیان کروں گا کہ مسئلہ پوچھنے کا وقت بھی کون سا ہوتا ہے، اس کو بھی تم نے سمجھنا ہے نا۔ 1:54 پر میں جاگ رہا تھا، 1:30-2 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو نیند نہیں آئے تو آپ شرعی مسئلے بیان کر سکتے ہو۔ تو شرعی مسئلہ بیان کرنے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، ہاں، کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت، آپ نماز کا بھی عام سا مسئلہ پوچھیں گے نا تو ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو۔ اگر آپ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کے خواب و خیالوں میں موجود ہیں، اس وقت آپ کو شرعی مسئلہ کیسے یاد رہے گا؟ 1:54 پر شرعی مسئلہ پوچھا، میں نے جواب دے دیا۔ اچھا، پھر اس پر اتفاق نہیں کیا، دوسرا تیسرا بند کیا۔ قوم کا المیہ یہ ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہماری مسجد کا امام ہے، عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، تو رات کے 2 بجے بھی وہ سونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہمیں جب اس کی ضرورت پڑے گی، چاہے رات کے 2 بھی بجیں، ہم نے اس کو کال کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے انتہائی بد تہذیبی اور غلط رویہ ہے ہمارا، جس سے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی ایک زندگی یہ ہوتی ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے اویلیبل ہیں یہاں پر۔ گھر کی زندگی بھی دوسری زندگی ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی رابرٹ ویلڈنگر کی، اس میں ریسرچ میں انہوں نے بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، لمبی لائف گزارتے ہیں، لمبی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ہیلدی لائف، ہیلدی فوڈ لیتے ہوں گے، کھانا مضبوط لیتے ہوں گے، ہاں، فریش ہوا میں صبح ورزش کرتے ہوں گے، تو ان کی جو ہے وہ
ڈائٹ کا خیال رکھنے کی وجہ سے، ورزش کرنے کی وجہ سے، ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی طویل ہوتی ہوگی؟ نہیں، ان تینوں چیزوں میں جو 3 اسٹیپس بتائے ان میں سے کوئی بھی بات یہ نہیں ہے۔ پہلی چیز انہوں نے جو بتائی نا وہ یہ بتائی جس کو ہم سب کو زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جاب کرتے ہیں وہ بھی فالو کریں، جو اپنا کام کرتے ہیں وہ بھی فالو کریں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو لمبی ہوتی ہے، وہ جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے جو اپنے کام سے بور نہیں ہوتے۔ بور نہیں ہوتے، 2 گھنٹے کام کر لے وہ تھک گئے، بہت زیادہ، بہت بڑا تیر مار لیا۔ 8 گھنٹے قوم سے کام نہیں ہوتا، لیکن کرنے والے کام 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں جو اپنے کہتے ہیں نا پروفیشن کے ساتھ پیشن نہیں رکھتے وہ تھکتے ہیں، اور جو پیشن رکھتے ہیں، جو اپنے منصب کے مطابق کام کرنا جانتے ہیں اور آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جو اپنے کام سے بور نہیں ہوتے، اپنے کام سے انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں کام سے۔ تو فون میں مزہ آتا ہے، مجال ہے جو 15 منٹ جو ہے بغیر فون کو دیکھے ہماری قوم نے ایک میل بھی جو ہے آگے فارورڈ کر لی ہو، 15 منٹ دیکھے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے۔ میرا تو تجزیہ یہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ہوگا۔ 15 منٹ گزرے نہیں فون سے، کیا کام کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ پیشن اختیار کیا؟ اب نہیں کیا تو ٹھیک ہے، پھر رلتے رہیں۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا؟ یہاں پر بھی ہماری بہت کوتاہیاں ہیں، دوسرے اسٹیپ پر بھی فرمایا کہ رشتے نبھاتے ہیں اور ناراض کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہاں خرابی ہی ہو گئی ہے، رشتے سلامت نہیں ہیں اور خرابیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، ضد کرتے ہیں، ہردرمی کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی زندگیاں بھی شارٹ ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، اور ڈپریشن میں جا کر پھر موت سے گلے لگ جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ کیا ہیں؟ فرمایا فکریں، سوچیں کم ہوتی ہیں۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جو اس معاشرے کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انسیکیورٹیز زیادہ نہیں ہیں، جو خود کو انسیکیور سمجھتے ہیں، فکروں میں لگے رہتے ہیں، سوچوں میں لگے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے شکر کے کتنے مواقع ہیں، آپ دیکھ لیجئے کتنے مواقع ہیں۔ میں اور آپ، ہم سب اپنی آج سے 12 یا 15 سال پہلے کی زندگی کو دیکھیں، ہم کیا تھے۔ 12 اور 15 سال میں ہم نے کتنی ترقی کی، کتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں نواز دیا، جو آج سے 15 سال پہلے نہیں تھا یا 12 سال پہلے نہیں تھا۔ تو کیا یہ رب کا شکر نہیں بن سکتا؟ بالکل شکر بن سکتا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہوگا نا جس کا یہ ذہن بنے، وہ نا امیدی سے نکلے، ہوپ فل رہے، اپنے آپ کو انسیکیور نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر چھوڑے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس آیت کو پکڑ لے اور اپنے معاملات کو رب العالمین کے ذمہ کرم پر چھوڑ۔ انسان ذہنی طور پر سک ہوتا ہے، مینٹلی سک جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں۔ انہوں نے جو وجہ بتائی، انہوں نے بتایا کہ آج کل ہم جو ہے وہ ڈارک کلر زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں، کپڑوں میں ڈارک کلر زیادہ استعمال کرنے لگے، بلیک ہو گیا، براؤن ہو گیا، مرون ہو گیا، کہتے ہیں ڈارک کلر استعمال کرتے ہیں کپڑوں میں۔ گھروں پر جو پینٹ کروایا جاتا ہے اس میں بھی ڈارک کلر ہوتے ہیں۔ پھر کینڈل لائٹ ڈنر کا رواج پڑ گیا ہے، کینڈل لائٹ ڈنر کا، موم بتی کی روشنی میں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے اس قوم کا۔ بڑی بڑی ہوٹلز میں آپ دیکھیں، بلکہ مجھے یاد ہے میں 2013 میں جب تھا وہ مکہ مدینہ میں حرم میں، تو ٹاور، کلاک ٹاور کے برابر کی ہماری ہوٹل تھی، تو وہاں پر بھی ہمارا آنا جانا، تو جتنا کوریڈور تھا وہ سارا کا سارا وارم لائٹ، مدھم سی وارم لائٹ ہوتی تھی، تھوڑی تھوڑی سی۔ میں کہا یہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری کہتے ہیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں
کہ لوگوں میں ڈپریشن کا مرض زیادہ، ڈپریشن کا مرض، لیکن پھر بھی ہم نے معاف نہیں کرنا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو کہ میرے لیے آگے کیا ہوگا، انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کرے، انسیکیورٹیز آ گئی پھر، اور کہا کہ مستقبل پر بھروسہ نہیں ہوتا اور رب کو کی ذات کو فالو نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن میں کیا ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 44 میں یہی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنے کام کو اللہ پر سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ کسی نبی کا قول نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں۔ خزائن العرفان میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا وہ مومن اس سے نکل کر پہاڑ کی طرف چلا گیا، یعنی فرعون سے نکل کر کہاں گیا؟ پہاڑ کی طرف گیا، اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا، اور فرعون نے جو ہے اپنے کارندے اس کے پیچھے لگا دیے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ لیکن رب العالمین نے جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے درندوں کو اس کی حفاظت پر معمور کر دیا۔ درندوں نے اس کی حفاظت کی، اور جو بھی اس کی طرف بڑھتا تھا وہ درندہ اس کو نوچ کھاتا تھا۔ فرمایا شام ہو گئی، ایک شخص واپس آیا اور کہا کہ اس پر قابو نہیں ملا، ہم نہیں پکڑ سکے۔ فرعون نے اس شخص کو بھی سولی دے دی تاکہ یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ اس طور پر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ بات تو مشہور ہو رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ یہ بات کس طرح مشہور ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذمہ کرم پر دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ یہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہا کریں۔ جہاں جہاں انسیکیورٹیز ہوں، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، حل اپنے کو نظر نہ آئے، کیا کرنا ہے نہ سمجھ پڑے، اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا۔ انسان کی آنکھ کھل جائے نا، اس کو رستہ مل جائے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے حدیث پاک کوٹ کی ہے، حدیث پاک فیض القدیر میں علامہ یوسف مناوی علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات کا عیب اور جہالت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کے کردار میں کہیں نہ کہیں تو کمی ہوتی ہے نا، کوئی جھول ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی ذات کا عیب اور جہالت اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ تیرا عیب ہے، اس کو تو درست کر لے۔ مجھے بتائیے نا، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، میں مثال دوں سمجھانے کی، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اس کو پیٹ بھرنے کا احساس ہی نہ ہو، مجھے بتائیے بیماری ہے یا نعمت ہے؟ بیماری ہے۔ ایک شخص چل رہا ہے، اس کے پاؤں میں ورم آ گیا، اس کے پاؤں پھٹ گئے، خون نکلنے لگا، اس کو احساس ہی نہ ہو، مجھے بتائیے بیماری ہے یا نعمت ہے؟ تو جس شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ میں کہاں غلطی پر ہوں، تو فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل ایک رویہ یہ بھی بن گیا ہے اس قوم کا کہ اپنے پسند کے مفتی صاحب سے فتویٰ چاہیے، اپنے پسند کے مفتی صاحب سے فتویٰ چاہیے۔ کسی کی طلاق ہے، نکاح کا معاملہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یار فلاں مفتی صاحب سے فتویٰ مل جائے نا بڑا اچھا ہو جائے گا، ان سے فتویٰ مل جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ وہ زور بھی لگاتے ہیں یار تھوڑا کوئی رستہ نکالو نا، یہ بھی کیفیات ہوتی ہے قوم کی، یار کوئی رستہ نکالو نا یہاں پر۔ ایک خرابی اور بہت برا رویہ اس معاشرے کا، بہت برا رویہ، جس کو میں تو بہت زیادہ فیس کرتا ہوں، اور بھی کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال میں اپنے گھر سے یہاں تک آتا ہوں پیدل، 15 منٹ کی واک ہے میری، 15 منٹ کی واک ہے، میں پیدل آتا ہوں، لوگ راستے میں روک لیتے ہیں، لوگ راستے میں روکتے ہیں، پیچھے سے آوازیں دیں گے، یعنی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، یہ پلر جتنا فاصلہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے اتنے ڈسٹینس سے بھی آواز لگائیں گے، مجھے بتائیں کتنی بڑی آواز نکالیں گے، کتنی بڑی بد تہذیبی ہے، کتنی بڑی بد تہذیبی ہے، پیچھے سے آواز نکالیں گے۔ اچھا، حالانکہ یہ سویلائزڈ قومیں نہیں کرتی، ہم نے کہا ہماری قوم سویلائزڈ ہے نہیں نا اس معاملے میں،
ہم پڑھ لکھ تو ضرور گئے ہیں لیکن ہم نے کوئی ایٹیٹیوڈ سیکھے نہیں، رویے نہیں سیکھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے آواز دینی ہے۔ آواز دینے کا معاملہ یہ فون کر لیں آپ کہ یار اگر آپ وقت دے سکیں 2 منٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو آپ آواز لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کا نمبر بھی ہو، اگر نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں فیضان رضا میں بیٹھا ہوں میں، صبح 10 بجے سے رات 10-11 بجے تک یہیں پر ہوں، آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن باہر پیچھے سے آواز دیں گے۔ ایک تو یہ کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ اچھا سن لیا ہم نے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں یعنی بلائیں گے ہمیں، یہ کیا رویہ ہے؟ ایک تو آپ نے اس شخص کو روک لیا، ایک بدتہذیبی، دوسری بدتہذیبی آپ اس طریقے سے اس کو بلاتے ہیں، اچھا پھر آگے کہیں گے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بتا دیجیے گا، وہ چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا، بس میں آپ کی طرف آنے والا تھا لیکن آپ راستے میں ہی مل گئے، تو میرے جیسا آدمی سوچے گا یار نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار، میں صبح 10 بجے آیا ہوں یہاں پر، رات کو 10:30 پونے 11 بجے گھر جا رہا ہوں یا 11 بجے جا رہا ہوں، اب اس میں آپ یہ کہتے ہو کہ میں آپ کے پاس آنے والا تھا تو آ جاتے یار۔ اس طرح 12-13 گھنٹے کی جاب کرنے والے شخص کو آپ راستے میں روکتے ہو۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا ہی مسئلہ تھا تو خود ہی حل کر لیتا بھائی، اس کا مطلب چھوٹا سا نہیں ہے بہت بڑا ہے۔ اچھا جو مسئلہ جو بیان کریں گے تو کیا کریں گے؟ یا وہ یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، یہ کاروبار میں شراکت کا مسئلہ۔ ہم نے کہا یہ چھوٹے مسئلے نہیں، یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں بھائی، اتنا سا نہیں ہے، یہ 4-6 دن پہلے ہی کی بات کر رہا ہوں میں، اگرچہ ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ تو، لیکن یہ 4-6 دن پہلے ہی کی بات ہے، یہ پچھلی جو پیر گئی ہے۔ میں یہاں سے تقریباً 10-10:30 بجے گیا، نکلا تھا یہاں سے، اب چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ وہ کاروبار میں شراکت کا مسئلہ تھا، انویسٹمنٹ کا مسئلہ تھا۔ ہم نے کہا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ تو قوم کا یہ رویہ کہ راستے میں روک کر شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ یقیناً بہت بڑی بدتہذیبی ہے۔ کس وقت فتویٰ لیا جائے، مسئلہ پوچھا جائے، میں نہیں کہتا، علماء نے کتابوں میں لکھا، کہتے ہیں کہ جب اس کے اخلاق میں تغیر ہو اس وقت بات نہ پوچھی جائے۔ یعنی مفتی ہے، عالم ہے، اس کا مزاج کہیں اور لگا ہوا ہے، مصروف ہے، کہتے ہیں نہیں، کسی کام میں مشغول ہے، فرمائے نہیں، غور و فکر کر رہا ہے کسی مسئلے میں، کسی کام میں لگا ہوا ہے، فرمائے نہیں، اس وقت سوال نہ کیا جائے جب غصے میں، بھوک یا پیاس کی شدت ہے، سوال نہ کیا جائے، غم کے وقت بیچاری ماں اس کی مر گئی ہے، بیچارہ رو رہا ہے، اور آپ جا کر اس کو جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاؤ تو بیچارہ کیسے بیان کرے گا؟ ہے یا نہیں؟ یہ سارے کی ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں جو اس معاشرے میں ہم جیسوں کے ساتھ آئے دن ہوا کرتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ یعنی قوم ہماری اتنی بھی سویلائزڈ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یار اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اب اس کے پاس جو ہے وراثت کا مسئلہ میں لے کے جا رہا ہوں، دوسرے ہی دن یا تیسرے ہی دن وہ بیچارہ کیسے بیان کرے گا؟ نہیں اس قوم۔ اچھا پھر کیا ہے؟ بے پناہ خوشی کے وقت میں، اونگ کے وقت میں، اب وہ اونگ رہا ہے نیند سے، اس وقت میں کہتے اکتاہٹ، بور ہو جاتا ہے انسان، بور بھی ہوتا ہے نا انسان۔ میں نے کہا 8 گھنٹے کی جس سے ڈیوٹی نہ ہو اور ایک شخص 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے جا رہا ہے گھر پہ، تھکے گا تو صحیح، پھر تو بور ہوگا، اس وقت میں مسئلہ نہ پوچھا جائے۔ پھر مائے شدید گرمی لگ رہی ہے اس کو، اور شدت کی گرمی لگ رہی ہے، اس میں آپ اس کے پاس شرعی مسئلہ لے کے جائیں گے تو یہ وہ مواقع ہیں۔ ہاں، یا مرض کے وقت میں وہ اپنی بیماری میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، 104 بخار ہے، اور آپ بولو اس کو طلاق کا مسئلہ حل کر کے دو تو وہ کیسے حل کر کے دے گا؟ ہاں، یا راستہ چل رہا ہے اور آپ اس کو روک کر شرعی مسئلہ پوچھو گے تو فرمایا یہ وہ مقامات ہیں جس میں قریب ممکن ہے کہ وہ مفتی اسلام بھی غلطی کر جائے گا، غلط مسئلہ بیان کر دے گا، لہٰذا اس سے اس وقت میں مسائل نہ پوچھے جائیں۔ یہ علماء اسلام نے لکھا۔ عالم کا حق کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم میں یہ اویئرنیس آ جائے، ہاں، تاکہ علم دین کی طرف آئے، اور جہاں جہاں ہماری خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کو بھی ہم درست کریں۔ فرمایا کہ عالم جو ہے وہ ایک کھجور کی شاخ کی طرح ہے۔ عالم کس کی طرح ہے؟ فرمایا کھجور کی شاخ کی طرح ہے، جس کا تم انتظار کرتے ہو کہ کس وقت میں تمہارے اوپر سے کوئی چیز گرے گی۔ اور عالم روزہ رکھنے والے، نفل پڑھنے والے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے لوٹنے والے غازی سے بھی افضل ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون یہ ہے، مسلم شریف میں نے پڑھی تھی کسی وقت میں، فرمایا کہ کل بروز قیامت
عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی. ایک طرف شہید کا خون ہوگا اور دوسری طرف عالم کے خون کی سیاہی ہوگی، قلم کی سیاہی ہوگی. فرمایا عالم کے قلم کی سیاہی زیادہ ہوگی، وزنی ہوگی. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جس کو ہم راستے میں آواز دے کر روک رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی بد تہذیبی ہے، کتنی بڑی بد تہذیبی ہے. فرمایا کہ جب عالم وفات پا جاتا ہے تو اس کے جنازے میں 77,000 فرشتے، مقرب فرشتے اس کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے 77,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایک عالم اس دنیا سے جائے تو. اور عالم کی موت اسلام میں ایسا رکھنا ہے جسے قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے جو سن رہے ہیں نا طلبہ، وہ مزید کمر بستہ ہو جائیں تو پورا کر کے ہی جانا ہے. چھوڑنا تو میں نے کسی کو بھی نہیں، یہ تو میرے ویسے پہلے دن سے یہ طے ہے. کیونکہ 1 سال 2 سال بھاگ جاتے ہیں، بھاگنا نہیں ہے. الحمدللہ ابھی تک بھاگے نہیں ہیں میرے پاس، الحمدللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مزید ہمت عطا فرمائے اور یہ علم دین حاصل کرتے رہیں. سوال کی بھرمار، یہ بھی ہماری قوم کا. ایسا سوال کروں گا نا لاجواب ہو جائیں گے. ہم نے کہا واقعی تم ایسا سوال کرو گے جس کا جواب دینا اس عالم میں دین پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہوگا. یہ ہے نا، اور کیا ہے، یہی ہے نا، اور کیا ہے. حالانکہ زیادہ سوال کرنا یہ تباہی کو دعوت دیتا ہے. قرآن پڑھیے سورہ بقرہ میں کیا ہے. ہمارے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بڑا مشہور. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، وہ جو قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں. کس نے کیا معلوم کرنے کے لیے گائے ذبح کرو. اب گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، کر لیتے نہیں. سوال کیا جوان ہونی چاہیے گائے یا بوڑھی ہونی چاہیے، یعنی 2 دانت والی ہے یا 8 دانت والی، کون سی چاہیے. یہ سوال اس دور کے زبان میں. فرمایا اوان بین ذالک، کیا کہتا ہے قرآن، اوان بین ذالک، نہ تو بہت زیادہ چھوٹی عمر کی ہو نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو، درمیانی ہو. پھر کیا رنگ کیا ہونا چاہیے اس کا، سفید ہو، پیلی ہو، کالی ہو، کون سی. فرمایا کہ ایسی پیلی ہو کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ ایسی پیلی ہو جو آنکھوں میں دیکھنے میں بھلی معلوم ہو، جس کی طرف آنکھ رکے تو مزہ آئے. ابھی سوال کیا نا انہوں نے، مزید دوسرا سوال کیا. میں کہا یہ پوچھا کہ یہ حل ول بھی چلایا ہو گائے سے ہو یا ایسی ہو کہ جو گھر میں بندھی ہوئی ہو، اس سے حل ول کا وغیرہ کا کام لیا گیا ہو یا نہیں، ایگریکلچر کا. تو فرمایا کہ ہاں، اس حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی گائے ہو جو زیادہ حل وغیرہ کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو اور اس پر کوئی داغ دبا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال کر کر کے انہوں نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی. قرآن کیا کہتا ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو ہم پر زیادہ مشتبہ ہو گئی. لیکن پھر کیا کہا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہاں پر انشاءاللہ فرمایا تو اس گائے تک پہنچ گئے. اگر انشاءاللہ نہ فرماتے تو قیامت تک ڈھونڈتے رہتے، ان کو گائے نہ ملتی. کتنے سوال کر لیے انہوں نے، کتنے سوال کر لیے. تو ہماری قوم بسا اوقات، آپ نہیں کرتے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں سارے کے سارے، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جنرلی جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. ایک سوال رہنا چاہیے، اس کا جواب یہ بتا دیں. چوتھا، واقعی بسا اوقات پریشانی ہو جاتی ہے کہ آدمی کام کر رہا ہے، ذہن اس کا کہیں لگا ہوا ہے، ایک دفعہ نوک کریں گے جواب نہیں ملے گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. کل ہی کی بات کر رہا ہوں میں لیکچر تیار کر رہا تھا، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، بس میں ایک سے 2 دن میں نے یہ سب نکالا. اثر کے بعد کام کر رہا تھا، نوک ہوا، ایک دفعہ میں نے توجہ نہیں دی، دوسری دفعہ نہیں دی، تیسری دفعہ میں نے آواز لگایا اندر سے، میں بزی ہوں، مجال ہے جو رکا ہوا. 3 4 5 6 7، ایون یہاں تک کہ میں کان پکڑے کھڑا ہوا، وہ آپ نے بعد میں ایک ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. واقعی ایک جو بندہ لکھ رہا ہوتا ہے نا، قرآن لکھ رہا ہے، حدیث لکھ رہا، ہاں یا نہ کا جواب ہو جائے، حلال یا حرام کا جواب غلط ہو جائے، شرعی مسئلہ غلط لکھ جائے، تو مجھے بتائیے نا کس پر گناہ آئے گا. لیکن ہم نے کہا نا کہ ہماری قوم جو ہے جب قرآن سیکھے گی، شریعت سیکھے گی تو عمل کرے گی نا. سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
2 گھنٹے نعت خوانی کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، 3 گھنٹے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے کسی عالم دین کا لیکچر سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیسے ہوگی اصلاح ہماری؟ بتائیں نا. میں واقعی مجھے جو پریشانی ہوئی میں بیان کر رہا ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈانٹ تو نہیں سکتا، لیکن پریشانی ہوئی نا. میں کنوے کر رہا ہوں، شاید ان تک پہنچے اور آگے ان کی اصلاح ہو جائے. یا ان میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہو تو آئندہ کے لیے احتیاط کرے گی. یار ایک شخص کمرہ بند کر کے بیٹھا ہے یا فرض نماز کے لیے نکلا ہے اور پھر دوبارہ اندر چلا گیا ہے تو اس میں تو مصروف ہے، کام کر رہا ہے، تو بلا وجہ اس کو تنگ نہ کیا جائے. لیکن ایک رویہ یہ بھی ہے، خدمت خلق ہم نے کرنی ہے، لیکن کس سے؟ دوسروں کے پیسے سے. مسجد کے مال سے لوگ خدمت خلق کرتے ہیں. بڑے ہمارے انکشافات ہیں اس حوالے سے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں اندر تھا، میں کسی کام سے باہر نکلا وضو خانے کی طرف، تو میں دیکھا ایک صاحب ایک ڈرم بھر چکے تھے، دوسرا بڑا سا، اتنا بڑا ڈرم، کچھ نہیں تو 10-12 لیٹر کا ہوگا، ایک بھر چکے تھے، دوسرا بھرنے کے لیے لگایا ہوا تھا. شاید خادم صاحب نہیں ہوں گے یا کہیں کام میں ہوں گے، بس بزی ہوں گے. میں نکلا تو مجھے نظر آیا. میں کہ کیا کر رہے ہو یار؟ مطلب پانی بھر رہا ہوں. میں کہا کیوں؟ جائز نہیں، آپ پانی کا منع کرتے ہو. مجھے فلاں نے بھیجا ہے. فلاں نے بھیجا ہے تو فلاں کوئی یہاں کا کوئی ذمہ دار ہے، ٹھیکے دار ہے، کون ہے؟ اللہ کے گھر کی موٹر ہے، ٹھیک ہے، چندے سے چلتی ہے، بجلی کا بل چندے سے ہوتا ہے، سب کچھ چندے سے ہوتا ہے. اپنی ذات کے لیے آدھا لیٹر پانی کا ایک آدھ گلاس ضرورت پڑے لے گئے، سمجھ میں آتا ہے. اتنے بڑے بڑے ڈرم بھر کے ہم اللہ کے گھر سے لے کے جائیں گے جو چندے سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، موٹر چلتی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو خدمت خلق ضرور کریں، خیر خواہی کریں مسلمانوں کے ساتھ. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، خوب خرچ کریں. جتنا خرچ کریں گے اس سے کئی گنا بڑھ کر آئے گا. اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا اگر جائز جگہ پر خرچ کرنا ہے، اور کرنا چاہیے. لیکن مال وقف سے، مسجد کا مال، مدرسے کا مال، یہ تو ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے نا یار. یہ تو مسجد کا امام میرے جیسا بندہ بھی ہو تو بھی اجازت نہیں دے گا. ہاں، ٹیبل مانگ کے لے جائیں گے، پائپ مانگنے کے لیے آ جائیں گے، پائپ دے دو، ہم نے یہ کرنا ہے. پائپ لینا تو خرید لو یار، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، پائپ خرید لو یار، ٹیبل خرید لو یار. مسجد ہی کا ٹیبل یار، مسجد کو دیا جاتا ہے کہ مسجد سے لیا جاتا ہے؟ مسجد کو دیں گے یا مسجد سے لیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ دیں گے نا، اللہ کے گھر میں دیں گے، کنٹریبیوشن کریں گے نا، نہ کہ اللہ کے گھر سے ہم حاصل کریں. تو یہ رویہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک رویہ یہ بھی ہے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا. غیر تصدیق شدہ پوسٹ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، بلکہ رات گئے تک چلتی ہی رہتی ہیں. کس نے تحقیق کرنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ بہت کم لوگوں کو شعور ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو شعور ہے الحمدللہ. آج بھی میرے ایک طالب علم نے مجھے دن میں ایک واٹس ایپ کیا اور کہا کہ یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کو شیئر کیا جائے. لیکن وہ حدیث کچھ صحیح تھی، لیکن اس میں کچھ کافی چیزیں جو ایکسٹرا تھیں، جو ریفرنس مجھے دیا گیا، اس کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اچھی بات ہے کہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہوا کہ کس چیز کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ورنہ صبح سے لے کر شام تک، اچھا جو حوالہ نہیں ملتا نا، جو ریفرنس نہیں ملتا نا، وہ کھاتے میں جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے. یہ میرا بہت بڑا تجربہ ہے، میں ایک عرصے سے میں نوٹ کر رہا ہوں. جس کوٹیشن کا کوئی سر پیر نہ ملے نا، حضرت علی نے فرمایا. بھلے مانس حضرت علی نے فرمایا ہے نہیں فرمایا، تحقیق کون کرے گا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کوئی نہیں. اسی کتاب میں تو لکھا ہوگا نا، حضرت علی نے فرمایا فلاں کتاب میں فلاں بزرگ نے لکھا ہے، تو ٹھیک ہے اس کتاب کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، لبیک. ہم بھی حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا. لیکن واقعی حضرت علی نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ تو جس کا ریفرنس نہ ملے حضرت علی کے کھاتے میں ڈالی جاؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو بغیر تصدیق کے کوئی پوسٹ آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ بسا اوقات حلال حرام کے مسائل بھی غلط سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، غلط ویڈیوز گردش کر رہی ہوتے ہیں. کسی بھی بد مذہب کا کلپ نہ تو سنیں نہ اس کو آگے بڑھائیں. آپ اس کو سنتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کو ایک ویو دے دیتے ہیں، آدھی سیکنڈ کے لیے بھی ہو جائے گا تو ویو ہو جائے گا. آپ اس کو ایک ویو دے دیتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے. تو آپ اس کو اپنا ویو نہ دیں اور اس کی کچھ پناہی اس طور پر نہ کریں کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رویوں میں جہاں جہاں چینجز کی ضرورت ہے، جو ہم نے ہائی لائٹ کیے،
اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔